وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی تو ہمیں عابد قرآن کر دے. آج پھر مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے. اور وہ نبی جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا برباد کیا کمزور تو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، وہ سب میرے محترم ہیں مصطفیٰ کے بعد. واجب الاحترام قابل قدر محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم پیالہ، ہم نوالہ ساتھیوں، پروردگار عالم کے کلام میں سے چند ایک آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم مجھے صحیح صحیح کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت جس کو مل جائے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حضور کا عشق صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہے. حضور سے عشق ہماری زبان نہ بولے بلکہ ہمارا عمل بولے کہ یہ عشق ہے
والا دور سے پہچان لے کہ یہ نبی کا عاشق آ رہا ہے۔ آج صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم عاشق نبی ہیں۔ قربان جاؤں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر، ان کے مقام پر، ان کے مرتبے پر اور ان کے عشق پر کہ ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ لوگ دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ عاشق رسول آ رہے ہیں، غلامان رسول آ رہے ہیں، اور پھر ان کے عشق کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اصحاب مصطفیٰ جو دیکھنے میں فقیر نظر آتے، دیکھنے میں غریب نظر آتے، دیکھنے میں مزدور اور لاچار نظر آتے، لیکن ان پہ مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوتا تھا کہ جس جگہ سے گزرتے اگر وہ جانور آپ کو دیکھ لیتے تو وہ پہچان لیتے کہ یہ غلامان رسول ہے۔ اگر وقت کے شہنشاہ ہوتے تو وہ بھی ان کے سامنے گر جاتے اور جھک جاتے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام آ گئے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے یوں کہا کہ خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، وہ ہے بے شک بشر، وہ ہے بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تھی، اور یہ صحابہ کے اندر عشق ہوا کرتا تھا کہ وہ زبانوں سے نہیں بلکہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو بولتا تھا کہ یہ غلامان مصطفیٰ ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسا عشق نصیب فرمائے، اور دعا کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہے کہ ہم صحابہ کے عشق کی طرح اپنے دل کے اندر حضور کا عشق اتار لیں۔ محترم اور معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس دل کے اندر ہوتا ہے وہ دل پروردگار عالم کے احکام کے سامنے جھک جاتا ہے، اور وہ دل مجبور ہوتا ہے کہ اس حکم کو میں پورا کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور آپ حضرات کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ نہ ہو تو اللہ کو وہ انسان
اچھا نہیں لگتا کہ اس کا حکم پورا کر رہا ہے لیکن نبی کا طریقہ پورا نہیں کر رہا، کیونکہ پروردگار عالم کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اپنے حبیب سے عشق ہے، اور اپنے حبیب سے محبت اتنی کہ اس کی محبت کا عالم یہ کہ اس کائنات کو جب وہ پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے حبیب کی روح کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کائنات کا جتنا نظام اس نے بنایا، سارے کے سارے نظام کو بعد میں بنایا، پہلے محمد مصطفیٰ کی روح کو پیدا کیا۔ اور آج باتیں کرنی آسان ہے کہ ان لوگوں کو نبی کا عشق کا پتہ نہیں یا یہ گستاخ ہے۔ آؤ ذرا ہمارے اکابرین کے قدموں میں تمہیں یہ بتائیں گے کہ حضور سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، اور آؤ ان کے قدموں میں بیٹھو، تمہیں پتا چلے گا کہ نبی کا عشق کیا ہے۔ نبی کے عشق کے اندر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن ڈوب جاتے ہیں اور ڈوب کر جنت کو خطاب کرتے ہیں، اور جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا جب شیخ الہند کے عشق بھرا یہ شعر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے سنا تو حضرت شیخ الہند کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کہنے لگا کہ حضرت میری زندگی کی ساری شاعری آپ کے نام، میرے زندگی کے سارے اشعار، میری ساری لکھی ہوئی کتابیں وہ میں آپ کے نام کرتا ہوں، یہ ایک شعر آپ میرے نام کر دیں۔ وہ یہ بات کہنے میں مجبور ہو گیا کہ اس کے اندر حضور کا ایسا عشق تھا، اور اس نے پہچانا تھا۔ آج کل ہم لوگوں نے پہچانا نہیں ہے۔ مثال بنی ہے کہ ہیرے کی پہچان چوری کو ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہیرے کی پہچان کس کو ہوتی ہے؟ چوری کو۔ ہیرے کی پہچان لوہار کو تو نہیں ہوگی نا، ہیرے کی پہچان چوری کو ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا یہ عشق مل جائے، اور جو ہمارے اکابرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا تھا اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی مل جائے۔ جاگ رہے نا بھی سارے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو کی سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر جاتے ہیں۔ مدینہ جانے سے پہلے جب سعودیہ کے اندر اپنا قدم رکھا، جدہ پہنچے تو وہاں جا کر اپنے جوتے اتار دیے۔ لوگوں نے کہا حضرت پتھریلی زمین ہے، گرمی کا موسم ہے، بڑی سخت دھوپ لگتی ہے، پاؤں آپ کے جلیں گے اور پتھر بھی بڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو جائے، آپ جوتا پہن لیں۔ لیکن قربان جاؤں قاسم العلوم والخیرات کے عشق پہ کہ آپ نے فرمایا کہ نہ جانے کس جگہ پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ قاسم نانوتوی اپنے پاؤں کو زخمی کروا سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ جس جگہ نبی کے قدم لگے ہو وہاں قاسم نانوتوی کا جوتا لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق تھا۔ آج عشق کے دعوے بہت بڑے کرتے ہیں، اور یاد رکھو
میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کو حضور کا عشق مل گیا اس کو کائنات کی دولت مل گئی، اس کو خدا مل گیا۔ اس کی ایک دلیل آپ کو اللہ کے قرآن سے دوں گا کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ حضور کا مقام یہ کہ آپ قرآن کھولو، جہاں جہاں آپ کو اطاعت پروردگار ملے گا وہاں وہاں آپ کو اطاعت رسول ملے گی۔ یہ شرط ہے، پہلے اگر اطیع اللہ ہوگا تو بعد میں اطیع الرسول ہوگا۔ ہاں، قرآن کے اندر آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکتی جہاں اطیع اللہ ہو اطیع الرسول نہ ہو۔ ایسی جگہ ملے گی کہ جہاں اطیع اللہ نہیں، صرف اطیع الرسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا تو اللہ کے نبی کی ذات کی وجہ سے پہچانا۔ اگر ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، اگر حضور کے واسطے سے جائیں گے تو جا سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کے بغیر اپنے رب کو پہچاننا ناممکن ہے۔ اور سید سلمان گیلانی نے کہا، جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو ملا کر خدا مل گیا۔ جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو ملا کر خدا مل گیا۔ ہم تو تھے بے خبر اپنی ہی ذات سے، ہم تو تھے بے خبر اپنی ہی ذات سے، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتا مل گیا۔ اور ہاں بجا فرش کا عرش کا فاصلہ، ہاں بجا فرش کا عرش کا فاصلہ، حق پہ اتنا کہ عرصہ سے بھی مابرا، پر یہ معراج کی شب کا ہے معجزہ، پر یہ معراج کی شب کا ہے معجزہ، فرش سے عرش کا سلسلہ مل گیا۔ جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا اس بشر کو ملا کر خدا مل گیا۔ اور ملک مبشر صاحب وہ حضور کی محبت کے اندر بڑے عجیب انداز سے کچھ اشعار لکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضور کی آمد کو نہیں مانتے، ولادت کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ہم حضور کی ولادت کو مانتے ہیں، حضور کا جشن بھی مانتے ہیں، حضور کا مشن بھی مانتے ہیں، لیکن ہم جشن ایسے مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل کیسے ماننا چاہیے؟ جیسے صحابہ مانتے ہیں ایسے ماننا چاہیے یا ہم اپنے انداز سے ماننا چاہیے؟ بڑا عاشق کون؟ بولو، صحابہ یا ہم؟ بڑا عاشق وہ ہے جس نے حضور کو قریب سے دیکھا اور ان کے عشق کا کیا عالم تھا، ان کی محبت کا کیا عالم تھا کہ کائنات کے اندر ان کے عشق کی مثال جو ملتی ہے اس کے مقابلے میں نہ اس سے پہلے جہان والوں نے دیکھا نہ اس کے بعد کائنات والے دیکھیں گے۔
اور حضور کے ولادت کو تو کافر بھی مانتا ہے، میلاد کو تو بولو ہاں میں یہ کہوں گا کہ کافر نے حضور کا میلاد مانا ہے، جشن مانا ہے، لیکن مشن نہیں مانا۔ کافر نے مشن نہیں مانا، جشن مانا۔ ابو لہب تھا، پتہ چلا حضور پیدا ہوئے، آپ کے میلاد کو مانا، کہیں اونٹ بانٹ رہا ہے، کہیں کچھ بانٹ رہا ہے، لیکن ابو بکر نے حضور کے جشن کے ساتھ حضور کے مشن کو مانا، اور حضور کے مشن کو اس طرح مانا کہ کہیں پتھر کھانے پڑے تو پیچھے نہ ہٹے، لوگوں کی گالیاں سننی پڑی پیچھے نہ ہٹے، لوگوں سے باتیں سننے پڑی پیچھے نہ ہٹے، حتیٰ کہ جان قربان بھی کرنی پڑی تو پیچھے نہ ہٹے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے مشن کو مانا اور پھر مشن پہ چل کے بھی دکھایا۔ تو ہم مشن والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مشن والے ہیں، اور جشن کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جشن کو اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کی سب سے پیاری اور پاکیزہ زمین پہ جو جگہ ہے وہ جگہ مسجد ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور بازاروں کے اندر لعنتیں برستی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ مسجد میں رحمتیں برستی ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے جشن کو مناؤ، حضور کی سنت کو سینے سے لگا کے حضور کے جشن کو مناؤ، حضور کی سنت کو چہرے پہ سجا کے حضور کے جشن کو مناؤ، حضور جیسے کپڑے پہن کے حضور کے جشن کو مناؤ، حضور والا اخلاق اپنا کے حضور کے جشن کو مناؤ، حضور کی عادت سخاوت اپنا کے حضور کے جشن کو مناؤ۔ دوسرے مسلمانوں کو مسلمان اور کافروں کو بھی مسلمان بنا کے یہ کوئی جشن نہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناؤ۔ حضور نے ساری زندگی محنت کی کافروں کو مسلمان بنانے میں، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، وہ کافر ہے۔ خدا کا خوف کرو، نبی کا عاشق وہ ہے جو حضور کے مشن پہ چلے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کا عاشق کون ہے؟ جو حضور کے مشن پہ چلے۔ جشن تو ابو لہب نے بھی منایا، ابو جہل نے بھی منایا، اور جشن تو مکہ کے مشرکین نے بھی منایا، کافروں نے بھی منایا، لیکن مشن پہ چلا تو ابو بکر، مشن پہ چلا عمر، مشن پہ چلا عثمان، مشن پہ چلا علی، مشن پہ چلا تو ابو ہریرہ، مشن پہ چلا حنظلہ، مشن پہ چلا تو 1,44,000 صحابہ تھے جو مشن پہ چلے تھے۔ مشن پہ چلے امام بخاری، مشن پہ چلے امام احمد، مشن پہ چلے امام مالک، مشن پہ چلے امام شافعی۔ کہا میں کہتا ہوں تیرے اور میرے زمانے کے اندر مشن کے اندر چلنے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا، مشن پہ چلنے والا سید حسین احمد مدنی تھا، مشن پہ چلنے والا شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھا۔ یہ مشن پہ چلنے والے تھے، جنہوں نے مشن کو اختیار کیا ان کو جیلیں ملی، جنہوں نے جشن منایا ان کو حلوے اور کھیرے ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قید میں رہے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو، تمہیں پتا چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مشن کے لیے 3 سال تک شب ابی طالب کے اندر قید رہے کہ نہیں رہے بھائی؟ آپ نے حدیث کی کتابوں میں یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اللہ کرے ہم مشن پہ چلنے والے بن جائیں، جو مشن پہ چلتا ہے وہی عاشق ہوتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم حضور کی ولادت کو بولو، حضور کی ولادت کو، آواز نہیں آ رہی، میرے خیال میں میری اردو کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے؟
ہاتھ کھڑے کر لو جس کو سمجھ نہیں آ رہی. سب کو آ رہی ہے نا؟ سارے جاگ کر بیٹھے ہو؟ جی جی ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ تو کہو نا. سبحان اللہ اپنے جاگنے کا ثبوت دو کہ آپ جاگ رہے ہو، اور بلند آواز سے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے ہم جشن کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایسے جیسے صحابہ مانتے تھے. کیسے؟ جیسے صحابہ مانتے تھے. اور حضور کے مشن کو مانتے بھی ہیں اور مشن پہ الحمدللہ چلتے بھی ہیں. تو آؤ ذرا پھر ولادت کی بات کرتا چلا جاؤں، کہیں یہ نہ کہنا کہ ولادت کو مانتے ہیں. آؤ میں بتاؤں کس طرح ولادت کو مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام سے ہمارا عشق کیا ہے. شاعر یوں کہتا ہے، زندگی آ گئی رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. جب حضور آئے تو ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کے آنے سے زندگی ملی. بولو، حضور کے آنے سے زندگی ملی. کیسے ملی؟ حضور آئے تو زندگی ملی. آؤ نا تمہیں اللہ کا ارشاد بھی سناتا چلا جاؤں. پروردگار عالم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک. محبوب تجھے بنانا نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا. محبوب زمین کو بنایا، وجہ آپ ہے. محبوب آسمانوں کو بلند کیا، وجہ آپ ہے. محبوب ستاروں کو چمک دی، وجہ آپ ہے. محبوب سورج کو روشنی دی، وجہ آپ ہے. محبوب چاند کو چاندنی دی، وجہ آپ ہے. محبوب درختوں کو سبزہ دیا، وجہ آپ ہے. اور سمندروں کو روانی دی، وجہ آپ ہے. محبوب ہواؤں کو روانی دی، وجہ آپ ہے. جانوروں کو مقام دیا، وجہ آپ ہے. انسانوں کو مقام دیا، وجہ آپ ہے. ماں کو مقام ملا، محبوب وجہ آپ ہے. بہن کو عزت ملی، وجہ آپ ہے. بیٹی کو آبرو ملی، وجہ آپ ہے. اور بیوی کو عزت ملی، وجہ آپ ہے. قرض کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی اچھائی نظر آتی ہے، محبوب وجہ آپ ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں حضور کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے. اور یہ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے اور بات ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ بولو، کس کو؟ اپنے حبیب کی روح کو پیدا کیا. کس کو؟ اپنے حبیب کی روح کو. بولو، نبی کا نام بڑا میٹھا ہے، خدا کی قسم. شہد کے اندر وہ مٹھاس نہیں جو میرے نبی کے نام کے اندر ہے. بولو محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام اتنا میٹھا ہے کہ جب یہ نام لیتے ہیں تو لب لب کو چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا محمد دوہرا، محمد محمد. محمد. کتنا میٹھا نام، اللہ اکبر کبیرہ. یہ نام اتنا پیارا ہے، اتنا اونچا ہے کہ پروردگار عالم اپنی توحید کے اندر جو سب سے بڑے الفاظ بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا جا رہا ہے؟ کتنا بڑا مقام والا نام ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم حضور کی ولادت کو بھی مانتے ہیں، ولادت کے ساتھ ساتھ ہم حضور کے مشن کو مانتے بھی ہیں. مشن پہ چلتے بولو، چلتے بھی چلتے بھی ہیں. حضور کے مشن پہ چلتے بھی ہیں. تو شاعر کہتا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا.
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ یہ جتنی روشنی ہمیں ملی ہے یہ حضور کے نور سے اللہ نے پیدا کی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا اور ولادت کی بات کر رہا تھا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کا مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ اور سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ تو ہم حضور کے میلاد کو بولو ماننے والے مانتے ہیں، لیکن ماننے کا طریقہ ہمارا اپنا نہیں بلکہ وہ ہے جو صحابہ کا۔ بولو صحابہ تھا، صحابہ کا تھا، اس لیے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں۔ بولو جی بیش۔ صحابہ سے تو میرے نبی نے محبت کی، صحابہ سے محبت صحابہ کی محبت نہیں، نبی کی محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ نبی کی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان حضور کی ہر چیز اعلیٰ، بولو حضور کی ہر چیز اعلیٰ، حضور کی ہر چیز ہر اعلیٰ، چیز اعلیٰ، حضور کی صورت اعلیٰ، حضور کی سیرت اعلیٰ، حضور کا چہرہ اعلیٰ، حضور کی آنکھیں اعلیٰ، حضور کی زلفیں اعلیٰ، حضور کا سینہ اعلیٰ، حضور کے ہاتھ اعلیٰ، حضور کے جسم کا ایک ایک عضو اعلیٰ۔ نہیں، صرف جسم کا نہیں بلکہ حضور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ اعلیٰ، حضور جس شہر میں آئے وہ شہر اعلیٰ، حضور جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ اعلیٰ، حضور جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی اعلیٰ، حضور اگر صبح کے وقت آئے تو وہ صبح کا وقت اعلیٰ، پیر کے دن آئے پیر کا دن اعلیٰ۔ صرف یہی نہیں، جو حضور کے گھر کے اندر آئے آپ کے گھر کے اندر آنے والے اعلیٰ، جو عورت عام عورت تھی لیکن میرے نبی کی حرم میں آ گئی، میرے نبی کی زوجہ بن گئی، وہ آپ کی آل آپ کے اہل میں آ گئی، وہ عورت اعلیٰ۔ جس عورت کو اللہ نے نبی کی بیٹی بنا دیا وہ بیٹی اعلیٰ۔ اللہ نے جس بچوں کو حضور کا نواسا بنا دیا وہ نواسے اعلیٰ۔ نہیں، میں کہوں گا وہ لوگ کہ پوری کائنات میں جن کا مقام نہیں تھا، جن کا مرتبہ نہیں تھا، میرے نبی کے قدموں میں آئے
سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لوگ اعلیٰ اور کتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ کہ ابو بکر آئے، ابو بکر تھا نبی کے ساتھ ملے تو صدیق بن جائے، ارے عمر آئے، عمر تھا نبی کے ساتھ ملے تو فاروق اعظم بن جائے، ارے عثمان اگر میرے نبی کے قدموں میں آئے، عثمان تھا نبی کے قدموں میں آنے کے بعد ذوالنورین بن جائے، علی تھا نبی کے قدموں میں آیا شیر خدا بن گیا، ابو ہریرہ تھا نبی کے قدموں میں آیا حافظ الحدیث بن گیا، حنظلہ تھا نبی کے قدموں میں آیا غسیل الملائکہ بن گیا، نہیں مجھے کہنے دو ابن عباس تھا نبی کے قدموں میں آیا مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود تھا نبی کے قدموں میں آیا فقیہ امت بن گیا، معاویہ تھا نبی کے قدموں میں آیا کاتب وحی بن گیا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو نبی کے ساتھ جو چیز مل جاتی ہے وہ چیز بولو، تو ہم جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کس لیے ہے کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، تو یہ محبت بھی اصل میں کس کی محبت ہے؟ بولو، نبی کی محبت ہے۔ تو ہمیں تو نبی کے ساتھ ایسا عشق ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم نبی ہے، نبی تو نبی ہے، نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والا، نبی کو ایک مرتبہ جو دیکھ لے ایمان کی حالت کے اندر اس کے قدموں کی جو جوتی ہے اس جوتے کے اوپر مٹی لگنے والی وہ مٹی خدا کی قسم مجھ سے نہیں میں کہوں گا ساری کائنات سے اعلیٰ۔ کیوں کہ نسبت کس سے ہو گئی؟ بولو، حضور سے۔ نسبت کی تو بات ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا گئی وہ ہمارا گئی۔ یہ تو نسبت کی بات ہے۔ اور دیکھو نا حضور کا چہرہ تھا کس قدر حسین تھا کہ ادھر چاند چمک رہا ہو اور اس چہرے کی نسبت حضور سے ہوئی۔ اللہ نے یہ چہرہ جو میرے نبی کو دے دیا، اس پاک روح کو دے دیا جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا، یہ چہرہ اتنا حسین کہ اس چہرے کے سامنے سورج آئے تو بے نور ہو جائے، چاند آئے تو شرمانے لگ جائے، ستارے آئے تو ان کی چمک ڈھیلی پڑ جائے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر ان کو چمک ملی تو نبی کے چہرے کے طفیل، اگر سورج کو کرنیں ملی تو نبی کے چہرے کے طفیل، اگر چاند کو چاندنی ملی تو حضور کے چہرے کے طفیل۔ یہ کہاں کے حسین حسن تو وہ تھا جو اللہ نے میرے نبی کو دے دیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی تھی کہ میں حضور کے گھر آیا، میں نے کہا کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں، زیارت کر کے آتا ہوں، رات کا وقت تھا، میرے نبی آرام فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، ادھر 14ویں رات کا چاند ہے، چمک رہا ہے، تمک رہا ہے، اپنے حسن و جمال کے ساتھ سامنے آیا ہوا ہے۔ میں کبھی اس چاند کو دیکھتا تھا، کبھی اس چاند کو دیکھتا تھا، اس کو بھی دیکھتا تھا، اس کو بھی دیکھتا تھا۔ شاعر اپنے انداز میں یوں کہتا ہے، روایت کرندہ صحابی پیارا، میں اقرا تے ڈٹھا محمد پیارا، چلو 14ویں سیتے کوئی ستارہ، میں ویکھا تہانوں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ تو اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ حضور کے ساتھ۔ حضور کی ہر چیز اعلیٰ، حضور کی زلفیں اعلیٰ، حضور کا چہرہ اعلیٰ، حضور کے ہاتھ اعلیٰ، حضور کا سینہ اعلیٰ، حضور کا مدینہ اعلیٰ۔
حضور کا سینہ آلہ، حضور کا مدینہ آلہ. ٹائم ہے، ختم ہو گیا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:15 ہو گئے. ابھی 2 ہے. چلو بات کو مکمل کرتے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ والدین کے حقوق کے متعلق بھی بات کروں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ جب حضور کے عشق کی بات کرتے ہیں تو پھر ٹائم ختم ہوتا ہے، بات ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو مقام ہی کیا دیا. اور میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ حضور کی تعریف کرنے والے دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے وائس، بڑے بڑے لکھاری، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے لوگ آئے کہ جو حضور کی تعریف لکھتے رہے اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ختم ہو گئے، ہماری زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہوئی. تو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ حضور کا سینہ آلہ، حضور کا بولو مدینہ لو، بلند آواز سے بولو. جو بلند آواز سے کہے اللہ اس کو حضور کا مدینہ دکھائے. حضور کا مدینہ آلہ، بلند آواز سے حضور کا مدینہ اللہ. جو بلند آواز سے کہے اللہ اس کو جہاز پہ لے جائے. بلند آواز سے کہو. جو آہستہ کہے اللہ اس کو پیدل لے جائے، لیکن لے کے اس کو بھی جائے. تو ذرا بلند آواز سے کہو حضور کا مدینہ اللہ. مدینہ اللہ. کیوں؟ کیونکہ حضور کا ہے. پہلے یثرب تھا، حضور آئے تو کیا بن گیا؟ مدینہ بن گیا. مدینے کی بھی بات کرتا جاؤں. وہ حضرت پیران پیر حضرت سید نفیس شاہ حسینی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا لکھتے ہیں؟ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور ہمیں مدینے سے محبت اس لیے ہے کہ وہاں محمد موجود ہے. ہمارے نبی کیا ہے؟ وہ لوگ کیا ہے؟ وہاں موجود ہے. جہاں حضور موجود، جہاں حضور کا جسم، وہ جگہ ساری جگہوں سے اعلیٰ ہوتی ہے. ہم یہ پاکستان کی بستیوں کو اعلیٰ کیوں نہیں کہتے؟ بولو. یہاں حضور کا جسم مبارک نہیں، یہاں حضور ہوتے تو یہ جگہ بھی اعلیٰ ہوتی. لیکن ہماری قسمت یہ ہے، ہم یہاں ہیں، حضور وہاں ہے. وہ حضور جہاں ہے وہ جگہ اتنی اعلیٰ، اتنی اعلیٰ، اتنی اعلیٰ کہ خدا کی جنت پیچھے وہ جگہ اس سے بھی اعلیٰ. حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو ٹکڑا ہے میرے گھر اور مسجد نبوی کے محراب کے درمیان یہ جنت ہے. تو شاہ صاحب اسی میرے نبی کے فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور سب نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، سب نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور کا سینہ بھی اعلیٰ، حضور کا مدینہ بھی اعلیٰ. اور کیوں؟ اس لیے یہ اعلیٰ کیوں ہوا؟ یہ اعلیٰ اس لیے ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ساری کائنات میں اعلیٰ، وہ اللہ کی ذات ہے. تو جب اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام آیا تو نبی پھر ساری کائنات میں اعلیٰ ہو گئے. کیوں؟ میرا ایمان ہے کہ اگر
اللہ قادر قدیر ہے تو یہ رؤوف الرحیم ہے. اللہ قادر قدیر ہے یہ رؤوف الرحیم ہے. اللہ قادر قدیر ہے یہ سراج منیر ہے. اللہ رب ہے تو یہ شاہ عرب ہے. اللہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے. اللہ کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے. وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا. اس کے خزینوں میں کمی نہیں آ سکتی، اس کے سینے میں کمی نہیں آ سکتی. اس لیے وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا. اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے. نہ اس کی عطا کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے لینے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس جیسا کوئی خدا نہیں، اس جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں. اس پہ خدائی ختم، اس پہ مصطفیٰ ختم. وہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، یہ اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے. جہاں جہاں پہ خدا ہوگا وہاں پر مصطفیٰ ہوگا. نہ خدا کے بعد کوئی خدا ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ ہو سکتا ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، زندہ باد، شان عظمت قرآن، زندہ باد. سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کچھ نہ کچھ حصہ وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کبھی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ ورنہ جنت میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.